السلام علیکم، میرا نام ہے عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کا نور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک مرتبہ سلام بھیجے اور میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں؟ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان جب سے ہدایت اور جہاد کے راستے سے دور ہوئے تو غلامی اور ذلت کا مقدر بن گئی۔ ہمارا تابناک ماضی ہماری پہچان ہے۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہدین اصلاطین گزرے ہیں جو بہت مشہور ہیں، جنہوں نے صلیبیوں کے داند کھٹے کیے۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین اور سلطان ارسلان وغیرہ شامل ہیں۔ میں تاریخ اسلام سے ایک ایسے مجاہد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دیں اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز کیا۔ خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس وقت تمام ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ یہ سفر کرتے اور جہاں سرسبز علاقہ دیکھتے وہاں پر آباد ہو جاتے۔ ان میں ایک کائی قبیلہ تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے جو سچے مسلمان، نڈر اور رحم دل انسان تھے۔ ان کے مقاصد میں اسلام کی اشاعت اور انصاف کا بول بالا کرنا شامل تھا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے۔ منگول ہلاکو خان کی سربراہی میں بڑھتے چلے جا رہے تھے اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوق سلطنت ان کی منزل تھی۔ صلیبی اپنی سازشوں کی جال بن رہے تھے۔ مسلمانوں کی مضبوطی اور طاقتور سلجوق سلطنت اب زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سردار سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جو بہت بہادر اور جنگجو تھے۔ سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو صلیبیوں کی ریشہ دانیوں سے بچا سکے۔ شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک ایوبی کی حکومت تھی، جبکہ ناتولیہ میں سلجوق سلطان علاء الدین کی حکومت تھی۔ صلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس سے خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکے۔ سردار سلیمان شاہ نے ان سازشوں کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ایوبی سلطان کائی قبیلے کے دوست بن گئے اور سلجوق سلطان کی بھتیجی حلیمہ سلطان کی سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل سے شادی ہو گئی۔ سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل کائی قبیلے کے سردار بنے۔ وہ خوب ذہین اور بہترین جنگجو تھے۔ جہادی سوچ ورثہ میں ملی تھی۔ انہوں نے سردار بننے کے بعد صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قلعے کو فتح کیا۔ بہادری، شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو تمام قبائل کا سردار اعلیٰ اور ناتولیہ کے سرحدی علاقے کو نگران بنا دیا۔ ارطغرل غازی کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے، گندوز، ساوچی اور عثمان سب بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ ارطغرل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد میں شامل ہوتے رہے۔ ارطغرل غازی ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے سپہ سالار قتل کیے۔ سلجوق سلطنت منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی اور ارطغرل نے تمام ترک قبیلوں کو سوغوت میں اکٹھا کیا اور صلیبیوں سے چھینے گئے علاقوں میں ایک ریاست کی شکل دی اور تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہیں تعمیر کی گئیں تاکہ لوگ جدید علوم سے بہرور ہوں اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ارطغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقہ خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین کو آمادہ کیا اور طے پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہوں۔ اناطولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ شکست کے غم کی وجہ سے چند ماہ بعد ہلاکو خان مر گیا۔ غازی ارطغرل صلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ سوغوت اب ایک ریاست بن چکی تھی۔ غازی ارطغرل کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کائی قبیلے کے سردار بنے اور ریاست سوغوت کو مضبوط کرتے رہے۔ وہ اب ریاست سوغوت کے سلطان کہلائے جاتے تھے۔
1299 میں خلافت قائم کی جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سلطان عثمان غازی اپنے والد غازی ارطغرل کی طرح دلیر اور باصلاحیت مجاہد تھے۔ انہوں نے اس خلافت کو مضبوط کیا۔ غازی ارطغرل کی اولاد سے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد ثانی، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے حقدار ٹھہرے، اور سلطان محمد الفاتح کے نام سے مشہور ہوئے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل اسلام کے نور کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔